السلام علیکم بچوں، آج آٹھویں جماعت میں ایک نئی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 4، جس کے شاعر ہیں ادیب مالیگانوی۔ تو اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے ہم اپنے غزل کی شروعات کرتے ہیں۔ غزل نمبر 4، غزل جس کے شاعر ہیں ادیب مالیگانوی۔ پہلی بات، اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور، عظیم انسان پیدا ہوئے، جنہوں نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے نئے طور طریقے سکھائے۔ جیسے اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر آئے، فلسفی آئے، دانشور آئے اور اچھے اچھے انسان ہیں، جنہوں نے ہمیں اچھے کام سکھائے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی۔ جیسے زندگی میں ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کافی برائیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، لیکن ایسے اچھے لوگ آئے جنہوں نے ہمیں نیک کام کرنا سکھایا۔ غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ جیسے بہت سے ایسے غلط رسم و رواج پہلے کے زمانے میں کیے جاتے تھے، ایسے قانونوں کو ہم نے توڑا، اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ذیل کی غزل کے مختلف اشعار میں ان کو احساسات کو بیان کیا گیا۔ جیسے بہت سے ایسے اچھے انسان ہیں، جیسے پرانے زمانے میں لوگوں سے بہت کام کرایا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا جو شاعر ادیب مالیگانی ہے، تو وہ اس غزل میں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایسے بہت کافی جاہلیت آئی تھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے سماج میں، کہ بہت برے کام ہوا کرتے تھے، لوگوں پہ کافی ظلم ہوا تھا، عورتوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، جوانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ لیکن ایسے بہت پیغمبر، فلسفی، دانشور، عظیم انسان آئے جنہوں نے اس قانون کو توڑا، جن کے لیے انہیں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تبھی بھی انہوں نے ہمیں امید کی کرن جگائی کہ ہمیں اچھے کاموں پہ عمل کرنا ہے، اچھی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ جان پہچان، ادیب مالیگانوی کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ وہ 9 اگست 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ ادیب مالیگانوی ہے کا جو اصل نام کیا تھا؟ محمد بشیر تھا۔ 9 اگست 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے مولمی کا پیشہ اختیار کیا۔ صدر مدرس کے عہدے سے سبکش ہوئے۔ شعر و ادب کا ذوق بھی انہیں بچپن ہی سے تھا۔ 1920 میں انہوں نے انجمن حسن ادب قائم کی۔ 1948 میں ادیب مالیگانوی نے ماہانہ خورشید کی عدالت میں سنبھالی۔ انہیں شاعری حیات، فخر مہاراشٹر، ادیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ جیسے انہوں نے وہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کی، وہ پیدا ہوئے، پھر بعد میں انہیں کافی انعامات سے نوازا گیا۔ چراغ راغس، تبسم، شوقیہ، نیرنگ، عتاب ادیب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1987 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انہوں نے کافی غزلیں، نظمیں لکھی، ان کی کتابیں بھی شائع کی گئی۔ 1987 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آئیے ہم ان کی غزل کی شروعات کرتے ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ جیسے شاعر پہلی لائن میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جیسے بہت برے کام ہوا کرتے تھے، لوگوں پہ کافی ظلم کیا جاتا تھا، بچوں، بوڑھے، جوان، عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، لیکن کافی ایک اچھے انسان آیا کرتے تھے جو پیغمبر کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح سیدھی راہ دکھائی تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ مطلب جو بھی اچھا انسان آتا تھا وہ لوگوں کو نئی تعلیم سکھاتا تھا کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے کے اصولوں پہ چلنا ہے، کہ ہمیں ایسے شیطانی کاموں سے ہمیں بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کہ جو بھی آتا تھا اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس گناہ کو روکنے کے لیے، پھر وہ انسان اس کے لیے کیا بن جاتا تھا؟ دشمن بن جاتا تھا۔ جیسے کوئی پیغمبر آیا ہے اور ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے کیا بن جاتا تھا؟ دشمن بن جاتا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے دشمن بن جاتا تھا کہ یہ کون آیا ہے ہمارے سماج میں، علاقے میں آیا ہے، ہمارے ریتی رواج قانون کو توڑ رہا ہے۔ کمال جوش جنوں سے جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک غریبا کے خود ہنسی میں نے۔ یہاں پہ یہ تیسری لائن میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ
جائے کتنی بھی لڑائی ہوئی، کتنی جد و جہد ہوئی، کتنی بھی قربانیاں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں کہ ہمیں لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے۔ ہمارے جو سماج میں عورتیں، بچے، بوڑھے جن کا شکار ہوئے ہیں اور جن جو پریشانی سے گزر رہے، کہ ہمیں ایسے انسانوں کی مدد کرنی ہے۔ رہے جو سب سے زیادہ برائی میں، نہ کی دعاؤں میں نے ان کے لیے کمی میں نے، رہے جو سب سے زیادہ برائی مری برائی میں، رہے جو سب سے زیادہ مری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ جیسے ابھی یہاں پہ جو پیغمبر کی شکل میں آتا تھا انسانوں کو بچانے کے لیے، چاہے وہ سماج میں مصیبت کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ جوان ہو، تو ایسا انسان اگر بچانے کے لیے آتا تھا، وہ انسانوں کے لیے، جو انسان کسی کی مدد کرتا تھا، جیسے ہمارے لیے اس کے لیے دعا تو نکلتی ہے نا، تو ایسے انسان ہم پیغمبر کو دعا دیتے کہ اس نے ہماری لیے مدد کے لیے آیا، ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوا، وہ ہمارا کیا کہلا رہا ہے، ہمارا پیغمبر کہلا رہا ہے، ہمارا کیا کہلا رہا ہے، ہمارا راجہ مہاراجہ کہلا رہا ہے، ہماری لیے ایک اچھا عظیم مسیحا کہلا رہا ہے کہ اس نے ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب عارضی میں نے۔ ابھی پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادبے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب عارضی میں نے۔ ابھی یہاں پہ شاعر آخری لائن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم نے ہماری زندگی میں جو بھی حالات آئے تھے، برے حالات آئے تھے، ہم نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس ظلم ستم سے بچ جائے، اور لوگ جو پریشانیاں اٹھا رہے، جو پرانی ریتی رواج کو اپنا رہے، اسے ہمیں دور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے سماج سے برائیوں کو ہٹانا ہے، پرانے جتنے بھی جو قانون بنے ہیں ان سب چیزوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ ہمیں ایک آزاد زندگی گزارنی ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ بوڑھا ہو، اسے آزادی سے زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ تو آئیے اس غزل کو ہم ایک بار واپس سے دہرائیں گے۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکال ایک نئی راہ زندگی میں نے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، کمال جوش جنوں سے جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک کر غریباں کی خود ہنسی میں نے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعا میں نے ان کے لیے کمی میں نے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزادی میں نے۔ تو آئیے اس غزل کے ذرا معنی اشارات دیکھیں گے۔ پیروی کرنا، کسی بات پر عمل کرنا، حسن صداقت سچائی کی خوبی، کمال جوش انتہائی جوش، چاک غریباں پھٹا ہوا غریبان، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو بت پرست اور بت پراشش تھے، آداب آزادی آزر کی طرح زندگی گزارنے کا طریقے، مراد بت پرستی، جیسے پرانے زمانے میں لوگ بت پرستی کرتے تھے تو کوئی مسیحا آتا تھا کہ ہمیں یہ بت پرستش نہیں کرنے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔